مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ پہلی دعا فرمائی تھی ربنا تقبل منا، اور اس کے بعد پھر یہ دوسرا جملہ اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وجعلنا مسلمین لک، اپنا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کو ملا کر کے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے، سادے لفظوں میں ہم دونوں کو مسلمان بنا دے۔ مسلمان ہوتا ہی اللہ کا فرما بردار ہے۔ لفظ مسلمان کا معنی ہی یہ ہے کہ جس بندے نے اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی چاہت اللہ کے سپرد کر دی کہ میرا کچھ نہیں، جو کچھ ہے تیرا دیا ہوا ہے، اب اس پر مرضی آرڈر تیرا چلے گا۔ میں تو ایک ایسے ہوں جیسے کوئی بندہ کسی چیز پر کسی کو نوکر رکھ لے، کسی کے حوالے کر دے، عارضی طور پر خدمت اس کے حوالے کر دے، چیز تو میرے اللہ کی ہے۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ مجھے بھی اپنا فرما بردار بنا، مسلمان بنا، اور میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی اپنا فرما بردار بنا، مسلمان بنا۔ یہ پہلی دعا مانگی، اور یہ کتنی بڑی دعا ہے۔ آج ہم اس کو تو کوئی کام ہی نہیں سمجھتے کہ مسلمان بننے پر ہم اللہ کا شکر کریں کہ یا اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے، تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ جماعت والے جب بھی بیان کرتے ہیں تو یہ جملہ شروع میں کہتے ہیں کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھر میں پیدا کیا، ورنہ پتہ نہیں اگر کسی اور ماحول میں پیدا ہوتے کیا ہوتا ہمارا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور اس کا شکر ہے۔ اور پھر اگلی دعا کی دوسرا جملہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولادوں میں سے، ہماری نسلوں میں سے، ہمارے احفاد و اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہو اور وہ بھی مسلمان ہو۔ ہماری اولادوں میں سے ایک ایسی امت بنا دے۔ اب یہ اولاد کے لیے انسان ڈگریوں کی دعائیں تو مانگتا ہے، اولاد کے لیے انسان بڑے مکان، بڑی گاڑی، ان کے لیے دنیاوی آسائش کی دعائیں تو مانگتا ہے، لیکن ایک نبی ہے اور زندگی میں کتنے امتحانات دیے کھڑا ہے، کیسی کیسی آزمائش اس نے گزرا کھڑا ہے، اور اللہ کا گھر کعبۃ اللہ بنا کے کھڑا ہے۔ آج ہم مسجد میں چند ٹکے دے دیں تو ہم پھولے نہیں سماتے، انہوں نے تو سارا خود ہی بنایا ہے۔ ان دو بندوں کے بغیر تیسرے کی تو وہاں شرکت ہی نہیں ہے۔ دو بندوں نے پورا اللہ کا گھر بنایا۔ پھر اللہ کے گھروں میں سے جو سب سے افضل ہے قبلہ بیت المعظم، بیت اللہ جو سب سے افضل ہے، بیت المقدس کا مقام بھی اس کے بعد ہے، بیت المعمور کا مقام بھی اس کے بعد ہے، اور دنیا جہان میں جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ مقبول مسجدیں ہیں ان کا مقام بھی اس کے بعد ہے۔ سب سے افضل اللہ کا گھر دو بندے نہتے اکیلے بنا کے کھڑے ہیں۔ کتنا عرصہ لگا ہوگا، کتنی محنت کی ہوگی، رات اور دن کی کتنی مشقتیں برداشت کی ہوں گی، پتھروں کا کام ہے۔ تو وہ سارا کرنے کے بعد جو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی مسلمان بنا دے اور ہماری اولادوں میں سے، ہماری نسلوں میں سے ایک مسلمان امت پیدا کر دے۔ اور ساتھ میں تیسرا جملہ اپنی دعا کا یہ ارشاد فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ جو جو تیرے احکامات ہیں وہ ہمیں سکھلا دیجئے۔ پہلا نمبر یہ ہے کہ ہمیں احکام الہی کا علم آ جائے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، اس کا صحیح علم تو ہو، نماز والا حکم بعد میں پورا ہوگا۔ زکوٰۃ کے صحیح مسائل کا علم ہو، روزے کے صحیح مسائل کا علم ہو، وضو کے مسائل کا علم ہو، غسل کے مسائل کا علم ہو، کمانے کے مسائل کا علم ہو، خرچ کرنے کے مسائل کا علم ہو، نکاح کیا ہے اس کے مسائل کا علم ہو، شادی کے بعد بیوی کے حقوق کے مسائل کا علم ہو، بیوی کو خاوند کے حقوق کے مسائل کا علم ہو۔
آج یہاں پر بھی بیٹوں کی شادیاں ہوتی ہیں یا بیٹے کی، یہ تو فکر کی جاتی ہے کہ بیٹا برسر روزگار ہے کہ نہیں ہے، برسر روزگار ہو تو پھر اس کی شادی کروں، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا جاتا کہ بیٹے کو شادی کے احکام و مسائل کا بھی پتہ ہے کہ نہیں ہے، اس کی جو شادی ہونی ہے اس کو بیوی کے شرعی حقوق کا بھی پتہ ہے کہ نہیں ہے، اس کی کبھی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ بیٹیوں کے لیے اچھا رشتہ تو تلاش کیا جاتا ہے، جہیز تو کافی سارا تیار کیا جاتا ہے، لیکن اس بیٹی کو یہ تعلیم دینا کہ آگے تو جس گھر میں جا رہی ہے وہاں ساس و سسر سے واسطہ پڑے گا، اس کے شرعی احکام کیا ہیں، وہاں تجھے دیوروں سے واسطہ پڑے گا، اس کے شرعی احکام کیا ہیں، وہاں خامند کا ایک خاندان ہوگا، ان کے ساتھ واسطہ پڑے گا، اس کے شرعی احکام کیا ہے، اور خود خامند جس کے ساتھ تو نے زندگی گزارنی ہے اس کے حقوق شرعیہ کیا ہے، اس کی تعلیم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور اگر دو چار لفظ کسی مدرسے میں جا کے بچیوں نے پڑھ بھی لیے تو عملی مشق اس کی پھر بالکل نہیں ہوتی۔ اور کوئی بھی کام ہو جب تک عملاً پریکٹیکل طور پہ نہ کر کے دکھایا سمجھایا جائے تو اس کا کرنا، اس علم سیکھنا اکثر کارگر نہیں ہوتا، مستحضر نہیں ہوتا۔ مشہور واقعہ ہے ہمارے ہاں، حج کے موضوع پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے کتاب لکھی، کتاب المناسک، مستقل کتاب لکھی کافی بڑی ساری، حج کے احکام و مسائل پر، حج کے طریقوں پر۔ اور جب خود حج کرنے گئے تو حج کرتے ہوئے خود بھول گئے، اب کسی اور سے پوچھنے لگے کہ یار یہ میں ایسے کر کھڑا ہوں اس کا کیا حکم ہوگا، تو آگے والا تو نہیں جانتا تھا یہ کون ہے۔ اس مولوی نے کہا اس کو کہ اللہ کا بندہ تو نے ملا علی قاری کی کتاب نہیں پڑھی، ملا علی قاری نے جو کتاب لکھی ہے تو نے وہ نہیں پڑھی، اس کے اندر بڑی وضاحت سے یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا آنا ملا علی قاری، ملا علی قاری میں خود ہوں، وہ میرے قول تھے اقوال تھے وہاں لکھ تو میں نے دیا، لیکن عملی طور پر تو میں اس مسئلے سے نہیں گزرا تھا، اس لیے یہاں آ کے بھولا ہوا ہوں۔ حج کے مسائل کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ عمرہ اور حج جب تک عملاً بار بار نہ کیا جائے تو جتنے بھی اس کے درس دیے جائیں، جتنی اس پر باتیں کی جائیں، اتنا وہ مسائل مستحضر عملی طور پر نہیں ہوتے۔ اس لیے حج میں بندہ اس کو تلاش کرتا ہے رہنمائی کے طور پر جو زیادہ مرتبہ حج کے مرحلے سے گزر چکا ہو۔ تو باقی دین کے مسائل بھی ایسے ہیں۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے اپنی دعا کے اندر یہ مانگ رہے ہیں، ربنا ارنا مناسکنا، اے ہمارے پروردگار جو تیرے احکام ہیں ہمارے لیے ہمیں وہ سکھا دیجئے۔ اور لفظ یہاں ارنا کا بولا، ارنا کی جگہ پر عام طور پر جو سکھانے کے لفظ آتے وہ علم کا آتا ہے، علمنا، ہمیں سکھلا دیجئے، لیکن بولا ارنا۔ اب ارنا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، یہ رویت سے ہے۔ پھر رویت دو قسم کی ہوتی ہے عربی کے اندر، ایک رویت بصری جو آنکھ سے دیکھتا ہے، ایک رویت قلبی جو دل سے دیکھتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں کہہ رہا ہے، فرض کر ہم قرآن پڑھتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور کیا تو نہیں جانتا تیرے پروردگار نے ہاتھیوں والے ابرا بادشاہ کے لشکر کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان پر چڑیوں کا لشکر بھیج کر کے، ابابیلوں کو بھیج کر کے ان کے ہاتھیوں کو کیسے مروایا تھا، تو نہیں جانتا؟ اب یہاں لفظ اللہ نے علم تعلم نہیں فرمایا، علم ترا فرمایا، کیا نہیں دیکھتا تو میں کیسے دیکھوں؟ وہ تو میرے سے ہزاراں سال پہلے واقعہ ہوا ہے، تو آج میں کیسے دیکھوں؟ لیکن قرآن تو میں پڑھ رہا ہوں، علم ترا کیف فعل ربک میں پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد سالوں بعد لوگ پڑھتے رہیں گے، جو بھی پڑھ رہا ہے اللہ اسی کو کہہ رہا ہے، علم ترا کیا نہیں دیکھتا تو کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تیرے رب نے ہاتھیوں والے لشکروں کے ساتھ کیا کیا؟ اب یہاں دیکھنے سے مراد آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے، یہاں دیکھنے سے مراد دل سے دیکھنا ہے، اور دل سے دیکھنا ہی اصل میں علم ہوتا ہے جو دل میں اتر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ علم اور چیز ہے، معلومات اور چیز ہیں۔ معلومات اخبار پڑھ کے آ جاتے ہیں، ٹی وی سن کے آ جاتے ہیں، میڈیا سن کے آ جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر موبائل دیکھ کر کے بڑی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، اور وہ یہاں سے اوپر کھڑی ہوتی ہے کھوپڑی میں، بندہ کہیں بھی بیٹھ کے تقریر جھاڑ سکتا ہے اور ساتھیوں بیٹھ کے بڑی باتیں کر سکتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یار بڑا علم ہے اس کے پاس، لیکن اصل علم وہ ہوتا ہے جو دل میں اتر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے علم وہ ہوتا ہے جو عمل میں نظر آتا ہے۔
جو عمل میں نظر نہ آئے اس علم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگی ہے، یا اللہ میں ایسے علم سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جس علم سے مجھے نفع نہ ہو، جس علم پر مجھے عمل کی توفیق نہ ہو، ایسے علم سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس لیے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علمنا کا لفظ نہیں فرمایا، ارنا کا لفظ فرمایا، کہ گویا میں دین کو دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، دین کے مسئلے میرے سامنے ایسے واضح ہو جائیں کہ دین کا ایک ایک مسئلہ حرام حلال جائز ناجائز کا میری دل کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تصوف والے کہ دل دیکھتا بھی ہے، دل سنتا بھی ہے، دل بولتا بھی ہے۔ اللہ نے دل کے اندر یہ صلاحیت رکھی، ورنہ آنکھ صرف دیکھ سکتی ہے، سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، کان صرف سن سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، زبان صرف بول سکتی ہے، دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، لیکن دل تینوں کام کرتا ہے، دل دیکھتا بھی ہے، دل بولتا بھی ہے، دل سنتا بھی ہے۔ میں کل اس بات کو بتا رہا تھا کہ جس وقت ہمارا تعلق کسی اللہ والے کے ساتھ ہو، کسی نیک بندے کے ساتھ ہو، کسی صحیح عالم دین کے ساتھ ہو، وہ ہماری بیٹھک میں آ جائے، ہمارے گھر میں آ جائے، ہمارے ڈیرے پہ آ جائے، ہمارے رقبے پہ آ جائے، ہماری دکان پہ آ جائے، تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں، اس لیے کہ اللہ والوں کا دل وہ اللہ کے تجلیات کا مرکز ہوتا ہے۔ احمد پور شرقیہ کے اندر، احمد پور شرقیہ، یہ اپنی کتاب ہے مقامات فضلیہ، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور، احمد پور شرقیہ کے اندر ایک بندے کے پاس حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی مہمان بنے، اور جس کمرے بیٹھک میں انہوں کو ٹھہرایا تو عرصہ گزرنے کے بعد ایک اور اللہ والا سلسلہ نقشبندیہ کا وہ اسی مکان میں آ کے، درمیان میں کئی سال گزر گئے، اسی مکان میں اسی بیٹھک میں آ کے وہ مہمان بنا، رات کو وہ بھی وہاں رہا۔ اب جب صبح ہوئی میزبان سے پوچھتا ہے کہ یہ جو کمرہ ہے اس کی یہ 3 دیواریں پہلے کی ہیں اور یہ 4تھی دیوار کیا آپ نے بعد میں بنائی ہے؟ تو وہ حیران ہوا کہ ان کو کیسے پتا چلا، یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو وہ بتانے لگا کہ ہاں اس کی سائڈ پہ یہاں پانی کی نالی ہے اور یہ دیوار بیٹھ گئی تھی، اس لیے ہم نے اس کو توڑ کے دوبارہ بنایا تھا۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو فرمایا ان 3 دیواروں میں اللہ کے ذکر کے اثرات ہیں، اس میں نہیں ہیں۔ ان 3 دیواروں میں اللہ کے ذکر کے اثرات ہیں اور اس دیوار میں نہیں ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ ہاں عرصہ دراز پہلے حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے یہاں رات گزاری تھی، اس اللہ والے کی رات کی برکت سے دیواروں کے اندر بھی اللہ کی یاد کے اثرات موجود ہیں، تو پھر انسانوں پر کیسے نہیں ہوں گے؟ آج ہم جو شکوہ کرتے ہیں اپنی اولادوں کا، اس میں ایک کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اللہ والوں سے ملواتے ہی نہیں ہیں، ورنہ پہلے زمانے میں آپ دیکھیں لوگ باقاعدہ صرف اس مقصد کے لیے سفر کرتے تھے کہ وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کو لے کر کے اللہ والوں کی مجلس میں جاتے، تھوڑی دیر بیٹھتے واپس آ جاتے، تھوڑی دیر بیٹھتے واپس آ جاتے، لیکن اللہ والوں سے اپنے بچوں کو مانوس کرتے۔ تو جب دیواروں پر اثرات پڑتے ہیں، پتھروں پر اثرات پڑتے ہیں، جگہوں پر اثرات پڑتے ہیں، تو پھر انسانوں پر کیسے نہیں پڑیں گے؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل کی بات کی، آرنا، ہمارے دلوں کی آنکھیں شریعت کے احکام کے لیے کھول دیجئے۔ اور چوتھا جملہ فرمایا آخری، وَتُبْ عَلَيْنَا۔ اب کوئی بندہ ہمارے جیسا ہو تو توبہ کی بات کرتے ہوئے سمجھ بھی آتی ہے، بندہ ہو خلیل اللہ جیسا، جس نے سب کچھ اللہ کے لٹا دیا، سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہے، گھر ہے، وطن ہے، حتیٰ کہ چگے میں جانے کے لیے اپنی جان ہے، اور پھر کعبۃ اللہ بنا کے کھڑا ہے، کوئی معمولی نیکی نہیں، کعبۃ اللہ بنا کے کھڑا ہے، لیکن کہتا یہ ہے یا اللہ ہم پر مہربانی فرما، ہماری توبہ قبول کر، اللہ ہم پر مہربانی فرما، ہماری توبہ قبول پر۔ آج اگر ہم کسی کو توبہ کی ترغیب دیں، کوئی مجھے آ کے توبہ کی ترغیب دے، تو میں کہوں گا اچھا بڑا گناہ گار آپ کو میں لگا ہوں، کوئی سب سے بڑا گناہ گار آپ نے مجھے دیکھا ہے کہ مجھے کہتے ہو توبہ کرو؟ توبہ ایک ایسا وظیفہ ہے مسلمان کے لیے کہ جس کا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے واپس لوٹا،
جدھر کو تیرا رخ ہے، جدھر کی تو محنت کر رہا ہے، جدھر کی تو سوچ رہا ہے، اس سے واپس لوٹا، اللہ کی طرف آ جا، اللہ کی طرف آ جا۔ اور یہ باز گشت ہماری صوفیاء کے اندر ایک مستقل اصطلاح ہے۔ ہر لمحے کے بعد اپنے دل کو پھر کہو واپس آ جا، اور طرف سوچ رہا ہے، اور طرف تیرا خیال جا رہا ہے، واپس آ جا اللہ کی طرف۔ ہر آن دل کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھنے کے لیے باز گشت ہوتی ہے، اور اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ ایک لمحہ بھی اگر دل جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد اے فرمایا ہو، یہ سلطان بہو رحمہ اللہ فرما رہے ہیں۔ ایک لمحہ دل اگر اللہ کی یاد سے غفلت میں چلا گیا تو کفر میں چلا گیا، تو توبہ تو بنتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر مہربانی فرمائیے، ہماری توبہ کو قبول فرمائیے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ ہی اللہ تبارک و تعالی بڑے توبہ قبول کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں دعائیں، اللہ کے نبی کی دعائیں جو قرآن نقل کر رہے ہیں، آگے بھی انہی کی دعائیں آ رہی ہیں، وہ اس لیے کہ ہمیں بھی دعاؤں کا ڈھنگ بھی آ جائے، اللہ سے مانگنا بھی آ جائے، مانگنے کا شوق بھی پیدا ہو جائے۔ اللہ کی محبت کی نشانیوں میں بیان کیا ہے کہ جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ دعا شروع کرے گا تو اس کو دعا ختم کرنے کو دل نہیں کہے گا۔ لمبی دعا جس کو کرتے ہوئے دیکھو، سمجھو کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ یہ حدیث پاک میں اس کی نشانی بتائیے۔ آج ہم یوں کرتے ہیں، بھائی یوں ہاتھ کیا تو یوں وہ جا رہے ہیں، چلتے پھرتے دوڑتے بھاگتے، پتہ نہیں کیسی دعا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے مانگنا ایک مستقل کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ الحمد